اس کا دماغ خراب ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میں نے دھوپ پہ کس کو کھڑا کیا ہوا، میری بات کو کون سن رہا ہے؟ وہ جو عرشوں پہ مہمان بن کے جانے والا ہے، وہ سید الانبیاء تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تو نے اسے گلی کے اندر روک رکھا۔ وہ صحابی نے مشورہ دیا کہ آقا آپ جائیں، میں اس کو سنبھال لیتا۔ اور وہ صحابی پتہ ہے کیا کہنے لگا؟ آقا یہ تو وہ عورت ہے کہ پورے مدینے کے اندر اسے کوئی منہ نہیں لگاتا، اسے کوئی منہ نہیں لگاتا۔ آقا نے فرمایا میرے صحابی مشورہ دینے کا شکریہ، تو نے کہہ دیا میں نے سن لیا، کیا تو اپنا کام کر، تو اپنا کام کر۔ پورے مدینے کے اندر یہ وہ عورت ہے جس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں محمد بھی نہیں سنوں گا تو اس کی اور کون سنے گا؟ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اگر میں بھی اس کی نہیں سنوں گا تو کون سنے گا؟ اور حضرات محترم، امن کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے بول چال ختم کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ صدیاں بیت گئی، عرصے بیت گئے، سال بیت گئے، کوئی بول چال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ بھائی چارہ، یہ قوت، یہ محبت بعض دفعہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے بھی آگے نکل جاتی ہے۔ یہ امن کا درد، یہ محبت، یہ بھائی چارہ بعض دفعہ نماز روزے سے آگے گزر جاتی ہے۔ اور صاحبزادگان یہ سنے ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عمر میں بھی برکت دے اور اس کے رزق میں بھی برکت دے، فرمایا اپنے ان رشتہ داروں کو ڈھونڈو جن سے تم نے قطع تعلق کر لیا ہے، بول چال ختم کر دیے، ان سے جا کر سنا کرو، بول چال شروع کرو، اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور آگے سنیں اور اپنی قسمت پہ ساتھ میں رشک بھی کریں کہ ہمیں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ ام المومنین محبوب کائنات، جو کہ ہماری مائیں بہنیں، محفل کیسا ہے تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ خواتین کے ہی موضوع پہ تھوڑا سا گفتگو کی جائے۔ ام المومنین محبوب کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ ایک دن آقا نے فرمایا عائشہ، بات بڑی سننے والی ہے، عائشہ مانگ کیا مانگتی ہے، مانگ کیا مانگتی ہے؟ حضرت عائشہ کہنے لگی آقا آج دریائے رحمت عروج پہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو آپ زیادہ دینا چاہیں میں تھوڑا مانگ لوں، آپ زیادہ دینا چاہیں میں تھوڑا مانگ لوں، مجھے اتنی سی مہلت دے دو کہ میں مشاورت کر لوں اپنے بابا حضرت ابو بکر صدیق سے کہ سرکار نے کہا ہے کہ مانگو، کیا مانگنا ہے ابا جی ذرا بتائیں تو صحیح کہ میں کیا مانگوں۔ آقا نے فرمایا جا عائشہ تجھے اجازت ہے۔ حضرت عائشہ اپنے میکے میں آئی، حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا ابا جی آج سرکار نے کرم نوازی کی ہے، عائشہ مانگ کیا مانگنا ہے؟ ابا جی ذرا بتائیں تو صحیح کہ میں کیا مانگوں، میں کیا مانگوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے کہ عائشہ بیٹا میں مشورہ تو دیتا ہوں لیکن جو سرکار کرم نوازی فرمائیں بتائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ میاں بیوی کے درمیان ہی رہ جائے، مجھے بھی آ کے بتانا ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے بھی آ کے بتانا ہے کہ سرکار نے کیا سیاست۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحبہ جی آپ سے بات رہا جو سرکار کہیں گے وہ میں بتاؤں گی آپ کو بھی آگے۔ اب سنیں، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ جا کر کوئی باغ مانگ لو، جا کر کوئی زرعی زمین مانگ لو، وراثت مانگ لو، جگیر مانگ لو، مال و دولت مانگ لو، نہیں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹا جا کر سرکار سے کہو کہ آپ جب معراج پہ گئے تھے کچھ باتیں تھیں جو اللہ نے آپ کی امت کے لیے کہی اور کچھ
کچھ باتیں ایسی تھیں جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان تھی، سبحان اللہ کچھ امت کے لیے تھی سبحان اللہ اور کچھ فقط اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان تھی۔ سبحان اللہ وہ جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان گفتگو تھی، باتیں تھی، راز تھا، ان راز کی باتوں میں سے فقط ایک بات بتا دیں سبحان اللہ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا بات کی ہے، جو آپ نے آپ کی امت کو نہیں بتایا۔ وہ یہی ہے سرکار کہنے لگے عائشہ پھر وہ راز تو راز نہ رہا، وہ تو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان والی بات ہے، راز تو راز نہ رہا، میں کیسے بتا دوں؟ حضرت عائشہ کہنے لگی آقا آپ نے خود ہی کہا ہے، آپ کے کہنے پہ مانگا ہے، اب مانگا ہے تو پھر عطا کریں لیے بغیر جاؤں گی نہیں، لیے بغیر جاؤں گی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاروقی صاحب میں قربان جاؤں مانگنے والی پر بھی اور قربان جاؤں مشورہ دینے والے پر بھی۔ سبحان اللہ کہ کیا پیارا مشورہ دیا۔ آقا نے فرمایا سنیں، آقا نے فرمایا عائشہ وہ جو رات کی باتیں تھیں ان رات کی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ پیارے محبوب آپ کا جو امتی دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا، دو لڑنے والوں میں صلح کروائے گا، ٹوٹے دلوں کو جوڑے گا، لڑنے والوں میں صلح کروائے گا۔ فرمایا اللہ نے فرمایا محبوب میں کل قیامت والے دن یہ نہیں دیکھوں گا اس کے نامہ اعمال میں سجدے کتنے ہیں، یہ نہیں دیکھوں گا اس کے نامہ اعمال میں ذکر کتنا ہے، یہ نہیں دیکھوں گا اس کے نامہ اعمال میں سخاوت کتنی ہے، یہ نہیں دیکھوں گا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کتنی ہیں، فقط دو لڑنے والوں میں صلح کرانے پر میں بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، فقط نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ غوثیہ، یاد اور سے آگے فقط دو لڑنے والوں میں صلح کرانے پر فرمایا میں بغیر حساب کتاب کے اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ گئی آقا سے سن کر اپنے باپ کے پاس، ابو بکر صدیق بداعت شناسان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ جو صلح کروائے گا وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، بشارت ہے کہ نہیں فاروقی صاحب؟ لیکن سنیں حضرت ابو بکر صدیق خوش ہونے کی بجائے رونا شروع ہو گئے، اللہ 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 خوش ہونے کی بجائے رونا شروع ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بھی رو پڑی، ابا جی یہ بات رونے والی تو نہیں، یہ تو خوش ہونے والی ہے، آپ رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق فرمانے لگے بیٹا عائشہ تو نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے دوسرا رخ نہیں دیکھا، ایک رخ کی طرف تو نے سوچا ہے دوسرا رخ نہیں سوچا۔ اگر دو لڑنے والوں میں صلح کروانے کے لیے جنت ہے تو جو دو بھائیوں کو لڑاتا ہے، جو دو بھائیوں کے اندر لڑاتا ہے، ان کے اندر منافقت پیدا کرتا ہے، پھر اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا؟ استغفر اللہ۔ اگر کسی نے کوئی اچھی بات کہہ بھی دی دوسرے بھائی کو جا کر کہے گا یار وہ تو تجھے ایسے کہہ رہا، وہ تو تجھے ایسے کہہ رہا، لڑائی کروا دی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بھائی دوسرے کے بارے میں کوئی بری بات کہہ بھی دے تو درمیان والے کا حق بنتا ہے کہ وہ بری بات دوسرے تک نہ پہنچائے، بلکہ اس کو جا کر کہے یار تیرا بھائی تو تیرے بارے میں اتنا اچھا خیال کرتا ہے، کس بات کی رنجش ہے، ختم کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ جس جھوٹ کے بولنے سے دو بھائیوں میں صلح ہو جائے اس سچ سے بہتر ہے جو دو بھائیوں کو لڑا دے، اس سچ سے بہتر ہے وہ جھوٹ جو دو بھائیوں میں صلح کروا دے، اور وہ سچ جھوٹ سے بدتر ہے جو دو بھائیوں میں لڑائی کروا دے۔ حضرات محترم، آج کا یہ عرس پاک، یہ بزرگوں کا
طریقہ، یہ طریقہ کیا ہے؟ پیار محبت ہی ہے نا، پیار محبت، انسان تو انسان ہے۔ فروخی صاحب میں پڑھ رہا تھا میاں شیر محمد شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ، اٹ کا علاقہ، اٹ کہتے ہیں کہ جہاں پہ سیلاب کا پانی آئے پیچھے چلا جائے، اللہ، دریائے راوی وہاں پہ گزرتا ہے، تو اٹ کا علاقہ کچھ نمی اس میں باقی رہ جاتی ہے پانی کی، تو یہ جو جانور ہوتے ہیں نا جن کا ہم نام بھی نہیں لیتے، خنزیر جس کو کہتے ہیں، وہ خنزیر کے بچے پانی پینے کے لیے نا اس مٹی کے اندر منہ مار رہے تھے۔ مٹی جو ہے وہ خشک نہیں تھی، پانی کے تھوڑے سے اثرات تھے، لیکن پانی پینے کے لیے نہیں تھا۔ وہ تب کنواں ہوا کرتا تھا، تب کنواں ہوا کرتا تھا۔ میاں شیر محمد صاحب نے جب دیکھا نا کہ یہ خنزیر کے بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تو وہ کنویں کو خود بیل کی بجائے بیل کی جگہ پہ خود کنواں گیڑنا شروع کر دیا، کنواں گیڑنا شروع، ان کو پانی پلایا۔ وہ ایک مرید آیا، حضور آپ جانتے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ جن کا نام نہیں تو زبان نہ پاک ہو جاتی تھی۔ میاں صاحب فرمانے لگے ہوتی ہوگی، پر اس وقت یہ شیر محمد کے مہمان ہیں، اللہ اللہ اللہ، اس وقت یہ شیر محمد کے مہمان ہیں۔ بزرگوں کا کرم دیکھیں، فضل دیکھیں، انسان تو انسان رہے، جانوروں سے بھی محبت۔ اور یہ میاں صاحب تہجد کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، این مسجد کے دروازے پہ کتا سویا ہوا تھا، کتا۔ آپ واپس پلٹ آئے، مرید کہنے لگا حضور مسجد کے دروازے پہ جا کر آپ واپس پلٹے؟ کہا بھائی بیلیا، شیر محمد دی نماز گھر وچ بھی ہو جائے گی، میں کتے دی نیند خلل نہیں پاؤنا چاہتا۔